جنید بھائی، ہماری زندگی سے متعلق بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ قدیم ہے، یعنی ازلی اور ابدی ہے، وہ حادث نہیں، اور اس کی ذات میں فنا نہیں، اور نہ ہی اس کی ذات میں ابتدا اور انتہا کا کوئی تصور ہے۔ تو یہی شان اللہ رب العزت کی ہر صفت کو حاصل ہے، تو اسی طرح قرآن کو بھی حاصل ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا بھی ظہور ہے اور صفت علم کا بھی ظہور ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی شان بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں فانی دنیا کی جو چند روزہ زندگی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں نفع دے، اور اس کے علاوہ جو برزخی زندگی ہے اس کا نفع ہم تک نہ پہنچے قرآن کے ذریعے سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کے ناطے اس نے انسان اور جمیع مخلوقات جو کہ حادث ہیں ان کو اپنے قدیم دامن کے اندر سمو لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا میں یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خلط مباحث کا شکار ہیں، اور بعض اوقات جان بوجھ کر ہی ہم محض مسلکی یا گروہی تعصبات کی وجہ سے ایک جز کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا جز جو کہ حق ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم مرحومین کے لیے یا فوت شدگان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی نفع بخشی کی بات کرتے ہیں تو یہ آرگومنٹ اٹھا لیا جاتا ہے کہ بھی قرآن تو آیا ہے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے، لہٰذا زندگی میں قرآن سے ہدایت حاصل کریں، قرآن سے معرفت حاصل کریں، قرآن سے علم حاصل کریں۔ یہ آرگومنٹ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس دوسرے آرگومنٹ کو نیگیٹ کر دینا یہ یا تو دانستہ طور پر ہوتا ہے مسلکی اور گروہی تعصبات کی وجہ سے، یا نادانستہ طور پر کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہماری زندگیوں کے لیے بھی رحمت اور شفا ہے، مرنے کے بعد بھی رحمت اور شفا ہے، ہر حال میں اور ہر ایک کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کو مومنین کے ساتھ خاص فرمایا ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن مجید کے اندر جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں، نازل کیا ہے، اس میں یہ ایسا ہے کہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اب لفظ مومن فرمایا ہے تو مومن کے ساتھ نہ تو زندہ کی تخصیص ہے نہ مردہ کی تخصیص ہے، لہٰذا مومن ہے، اس کے لیے قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ جب اسے شفا کی ضرورت ہے اس کے لیے شفا ہے، جب اسے رحمت کی ضرورت ہے تب اس کے لیے رحمت ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن مجید شفا ہے ہر اس مرض کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہو، جو تمہارے دلوں میں ہو، باطن میں ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اصلاً تو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اصلاً تو یہ قرآن انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نازل ہوا ہے، مگر اس رضائے الہی، معرفت الہی اور ہدایت کے بنیادی مقصد کے بعد دوسرے مقاصد جن کو آپ مقاصد دینیہ کہہ سکتے ہیں، جن کو مقاصد شرعیہ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، یہ خود آقا علیہ السلام کی ترغیب کے اندر موجود ہے، تلقین کے اندر موجود ہے، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ کے اندر کئی فرامین ملتے ہیں، جس کا آپ نے بھی ذکر فرمایا اپنے انٹرو کے اندر کہ کچھ تو وہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے کہ زندگی میں قرآن کو ان مقاصد کے لیے پڑھو، خیر و برکت کے لیے پڑھو، مگر فوت شدگان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے، مومن مردہ ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اسے مت روکو، اسے جلدی دفناؤ، اور فرمایا اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھو، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے لے کر ہم المفلحون یہاں تک، فرمایا یہ ابتدائی آیات پڑھو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر، اور جو سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول، یہاں وہاں سے جو شروع ہوتی ہے، وہ فرمایا اس کو مکمل پڑھو اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں اسی طرح ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرو تو یہ جو سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ شریف، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اگر تمام مدفونین جو اہل ایمان ہیں، مرد اور عورتیں، ان کو اگر بخش دیا جائے تو فرمایا ان کو جتنا ثواب پہنچے گا ان کی تعداد کے برابر ثواب پہنچے گا اس پڑھنے والے کو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے دیکھیے یہ روایات اور دیگر احادیث مبارکہ سے اگر ہم اخذ کریں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ زندگی میں جیتے جی قرآن مجید کو پڑھنا ہدایت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، مختلف حاجات کے لیے، مختلف دینی مقاصد کے لیے، یہ بھی مسلم ہے اور ثابت ہے، اور فوت شدگان کے لیے پڑھنا اور پڑھ کر ان کا ثواب ان تک پہنچانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی تلقین میں بھی موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں بھی موجود ہے، اور انصار اور اہل مدینہ کا بھی اس پر عمل تھا کہ وہ تو قبرستان میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بات وہی آ گئی نا کہ یہ بھی ظاہر اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے نہیں اتارا، اس کے کئی مقاصد ہیں، یعنی اگر ایک طرف یہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو ہے پھر یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے، دونوں ہی باتیں۔ اچھا جی، اللہ ذرا یہ بتائیے عموماً ہمارے یہاں، اور یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے اور میرا خیال ہے کم و بیش ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، نارملی ہوتا یہ ہمارے یہاں کہ ہم دو باتیں اس میں، ایک بات تو یہ کہ یا تو گھر والے جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے نہ ہو، یا تعداد کم ہو، یا مطلب معاذ اللہ وہ یہ محسوس کر رہے ہو کہ جی 30 پارے کیسے ختم کریں گے، یا ان کو اپنے مخارج پہ تلفظ پہ جو ہے وہ شک ہو اور مطلب اس پہ کامل نہ ہو۔ تو ہوتا یہ عموماً کہ بہت ہی جلدی سے جو ہے مطلب وہ اپنا کسی کو فون کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جی کہ وہ قرآن خوانی کے لیے بچوں کو جو ہے ذرا بھیج دیجیے، اور بچے آ کے کلام پاک پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلسلے میں کیا حکم ذرا یہ بتائیے۔ دوسرا جو بہترین طریقہ ہے قرآن خوانی کا وہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے فوائد کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا موضوع جو ہے وہ ہماری 60-70 سالہ زندگی سے ہی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ قیامت تک کی زندگی کے لیے تعلق رکھتا ہے۔ یقیناً تو جس قدر قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ہاں خاتم الکتب کا درجہ حاصل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی خیر و برکات اب اس کے بعد کسی اور کتاب میں آنے والی نہیں ہے، وہ اسی کا خاص ہے۔ یقیناً۔ تو جو فوائد و ثمرات اس کتاب نے ہمیں عطا کیے ہیں اور عطا کرتی رہے گی،
اس حوالے سے اس میں غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے اندر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مرنے کے بعد کا ہمارا موضوع ہے، تو قبر کے اندر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے. مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور 2 مرتبہ اس میں ذکر ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر میت سے جو 3 سوال مشہور ہیں، چوتھا سوال اس میں یہ کیا جائے گا قبر میں کہ ماذا قرأتا، تم کیا پڑھتے رہے. اچھا، تو وہ پھر وہاں پر اگر مومن ہے تو جواب دے گا قرأتو کتاب اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہا. سبحان اللہ. تو اب یہ دیکھیے کہ زندگی میں پڑھنا قبر میں بھی نافع ہو رہا ہے، اور قبر کے اندر قرآن کے نام کی برکت سے سوال کا صحیح جواب دینے والے کی مغفرت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اب دوسری طرف آئیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور دیگر اکابرین، ان کا عمل اس بارے میں کیا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جگہ جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھتے ہیں اصحاب نبی نے اس چیز کو کس طرح دیکھا ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا، جو میں یہ جواب میں وہ روایت دینے لگا ہوں جو انشاءاللہ العزیز کئی سوالوں کے جواب کے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ، فرمائیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قبرستان میں تشریف لے کر، ٹھیک ہے. جب قبرستان میں آپ گئے ہیں ایک میت کی تدفین کے لیے، وہاں ایک نابینا شخص کو دیکھا، اس نے قبر کے پاس قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. آپ نے اسے منع کیا، امام احمد بن حنبل نے، کہ قبر کے پاس قرآن نہ پڑھو، یہ بدعت ہے. اوکے. اب ایک اتنا بڑا امام اور اتنا بڑا فتویٰ صادر کر دیا. اب قبرستان سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک اور عظیم محدث موجود تھے، ابن قدامہ جوہری. ٹھیک ہے. ایک ابن قدامہ مقدسی گزرے، وہ غوث پاک کے شاگرد تھے. یہ ابن قدامہ جوہری امام بخاری کے شیوخ میں سے. اوکے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ابن قدامہ جوہری جو تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے گفتگو کی اور فرمایا کہ کیا آپ مبشر حلبی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل جانتا ہوں. آپ فرمانے لگے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ سکہ تھے. انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ نے ان سے کچھ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا فوت ہو جاؤں، قبر میں رکھ دیا جاؤں تو میرے سر کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور میرے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کی. اللہ. اور انہوں نے کیوں کہا؟ انہوں نے 7 وجہ بتائی کہ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اللہ، بات ہی ختم ہو. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا. سبحان اللہ. تو اسی وقت امام احمد بن حنبل کو آج کے دور کے تو نہیں تھے نا کہ جہاں اڑ گئے تو بس اڑ گئے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. انہوں نے فوری جب یہ بات سنی تو اس نابینا کو کہنے لگے بھائی میری تسلی ہوگی، آپ جاؤ واپس قبرستان کے اندر اور اس قبر کے پاس جا کے پڑھنا شروع. یعنی کتنے وسیع النظر و وسیع القلب لوگ تھے وہ. تو اب یہ ہمارے لیے انشاءاللہ کافی اور شافی. انشاءاللہ. اچھا ذرا بتائیے نا قرآن خوانی کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں عموماً، جو ہمارے رائج قرآن خوانی کا طریقہ ہے. رائج قرآن خوانی جو ہے اس کو ہمارے ہاں بعض لفظ بول کر اس کا وزن کم کر دیا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں جی یہ رسم ہے، اس سے اس کا وزن کم کر دیا، اب یہ رسومات میں سے فلاں ڈمکا ہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ جو شریعت کے حکم کو خفیف بنا دے وہ لفظ استعمال کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اب انصار مدینہ کا جو عمل امام خلال نے امام شعبی سے روایت کی، اور امام شعبی وہ محدثین میں سے واحد محدث ہیں جنہوں نے 10 مبشرات 10 جنتی صحابہ کی زیارت کی ہوئی. ٹھیک ہو. بہت سے ائمہ جنہوں نے کسی ایک کی، کسی نے 2 کی، کسی نے کتنی، انہوں نے 10 کے 10 کی زیارت کی. وہ اس دور کے لوگوں کا انصار کا عمل بتا رہے ہیں کہ انصار مدینہ میں سے جب خصوصاً کسی کا کوئی انتقال کر جاتا تو اختلافو الی قبرہ، یہ سارے کے سارے اس کی قبر کے پاس جمع ہو جاتے اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کی. اللہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس عمل کو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ نے خود بیان کیا. ایک عورت آئی، اس نے کہا جی مجھے میری والدہ، میری بیٹی فوت ہوگی، اس کی کیفیت بیان کی جائے. آپ نے اس کو کچھ عمل وظیفہ بتایا سورہ تکاثر کا، اس نے گھر جا کے پڑھا تو اپنی بیٹی کو دیکھا اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے. وہ آئی اور روئی آپ کے سامنے. آپ نے پھر اگلی رات خود عمل وظیفہ کر کے اس کے لیے دعا کی اور ساتھ میں دیکھنے کی تمنا کی. تو ان کو نظر آیا کہ ان کی بیٹی پر تو بڑے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہے. تو آپ نے پوچھا بھی تمہاری ماں نے تو دیکھا تم پر عذاب ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تم پر رحمت ہے، یہ کیا فرق ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ واقعی جب ماں نے دیکھا تھا تو مجھے عذاب تھا، لیکن اس کے بعد ایک صالح شخص گزرا قبرستان سے، وہاں اس نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو دیا. اس کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان سے اپنا عذاب اٹھا لیا. اچھا، یہ ثواب پہ تو بڑی تفصیل گفتگو آپ نے فرما دی. 2 جملوں میں قرآن خوانی تاکہ تشنگی نہ رہے سننے والوں کو. قرآن 2 جملوں میں صرف 2 جملوں میں قرآن خوانی. ایک جملہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ انصار مدینہ کا یہ عمل ہے. نہیں، بچوں کو بلا کے جو کرایا جاتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، وہ بچے اسی طرح ہے کہ جب بچے گھر میں آ کے پڑھتے ہیں تو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے جس کے لیے سالے ثواب کروانا ہے اس کو ثواب پہنچے گا، تو دوسرا جس گھر میں جس جگہ پہ وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو گھر کے اندر قرآن خوانی کروانی کسی فوجدان کے لیے کروانی. اور میں یہاں پہ آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک عمل یہ ہے کہ بچوں کو بلا کے ان سے کروا لی جاتی ہے. خود اہل خانہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو چاہیے کہ جس درد کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ابا کا انتقال ہوا کسی اور کا، اس درد سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا. اور یہ جتنا دل سے پڑھیں گے اتنا ہی اس مرحوم کی. اچھا آئیے ذرا اشارے ثواب پہ آلموسٹ گفتگو علامہ صاحب نے اشارے ثواب کی. جی چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن خوانی جو ہے جو کروائی جاتی ہے، مروجہ آپ نے سوال اٹھایا، میرے ذہن میں ایک بات آئی. دینی عمل جب معاشرے کے اندر رائج ہوتا ہے تو پھر اس کے 2 پہلو ہو جاتے ہیں. وہ دینی عمل ہوتا ہے، پھر معاشرتی عمل ہوتا ہے. دینی عمل کے اعتبار سے وہ جائز ہوتا ہے فی نفسی. معاشرتی عمل کے اعتبار سے اگر کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ ناپسندیدہ چیزیں جوڑ لی ہوئی ہیں تو ان کی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے. لہذا بچے اگر آتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ بھی بچے چونکہ مکلف نہیں ہوتے، گناہ نہیں ان کے نامہ اعمال میں، اس لیے ان کا پڑھنا افضل ہے، اس اعتبار سے اچھا ہے. لیکن اگر کوئی خود پڑھنے سے بیزار ہے اور سر سے اتارنے کے لیے بلا کے پڑھوا رہا ہے کسی سے، تو اس عمل کو کرٹیسائز کیا جائے. بات یہ ہے سب سے پہلے تو یہ بالکل صحیح بات برکاتی صاحب نے فرمائی کہ سب سے پہلے تو وہ جو دل کی کیفیت آپ کی ہے وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے نا، کہ سب سے پہلے تو کلام مجید کو آپ کھولیں اور آپ اس درد اور سوچ کے ساتھ جو ہے کلام مجید کی تلاوت کریں. اغراض و مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اگین وہی بات کہ اس بات کو اور کھولیں کہ ایصال ثواب کی جو شرعی حیثیت ہے اس کی ذرا مختلف پہلوؤں کو بیان کیجیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
جنید بھائی، اسلام دین رحمت ہے، اور اسلام رحمت کا ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی ظاہری زندگی کے اندر بھی ان کی محبت کا، الفت کا، انسیت کا ایک تعلق قائم رکھا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کے درمیان الفت اور انسیت کا تعلق قائم رکھا۔ اس کی ایک کڑی دیکھیے کہ فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کے لفظ بولو۔ اسی کی ایک صورت ایصال ثواب بھی بتائی گئی۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص عمل صالح کر کے، نیک عمل کر کے، اس کا ثواب کسی مردے کو، میت کو یا مدفونین کو اس کا ثواب کر دے، عمل وہ کرے، ثواب کسی کو پہنچا دے، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ یہ نفلی نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، صدقات و خیرات، حج عمرہ کی صورت کے اندر بھی عمل وہ کر کے ثواب کسی دوسرے کو، کوئی بھی شکل بدنی عبادت کر کے، مالی بات کچھ بھی کر کے۔ اس میں ایک ضابطہ قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی کہ الہی ہماری مغفرت بھی فرما، اور جو بعد میں آئے ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، تو وہ اپنی بھی بخشش طلب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے دنیا سے پردہ کر گئے ان کی بھی وہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا یہ ایک اسلوب قرآن نے دیا مغفرت کی دعا کا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا جس وقت میری امت مرحومہ میں سے کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا تو وہ گناہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا وہ مغفرت کی دعائیں تھی جس نے ان کو گناہوں سے پاک کر دیا، سبحان اللہ، اس کے لیے مغفرت کا، بخشش کا سبب بن گئی۔ تو جس طرح امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ مغفرت کی دعا کرو، اسی طرح امت کو تعلیم دی گئی کہ تم کوئی عمل صالح کر کے اس کا ثواب کسی میت کو، مدفون کو تم پہنچا سکتے ہو۔ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرے والدین دنیا سے چلے گئے، میں ان کے ساتھ کیا نیکی کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جانے کے بعد نیکی یہ ہے جب تم نماز پڑھو اپنی تو ان کے لیے بھی ساتھ پڑھ لو، جب تم روزے رکھو تو ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھو، صدقہ کرو تو صدقے کے اندر نیت کر لو اپنے والدین کی طرف سے، یہ صدقہ تمہارا ان کو پہنچ جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی یہ لفظ ہے کہ جو مومنین کی ارواحیں ہیں وہ ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب کرو۔ آپ فرماتے ہیں روزے عید، عاشورہ، شب برات، رجب کے مہینے کا پہلا جمعہ، ارواح آ کر اپنے گھروں کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور وہ رسا سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے صدقہ کرو، چاہے ایک روٹی ہی صدقہ کرو تاکہ قبر میں ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے۔ یعنی اس کا مطلب ذرا مجھے ایک بات سمجھائیے گا یہ وضاحت کے لیے کہ آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس وقت اگر کسی کے والدین چلے گئے یا اعزاء اقربا میں سے کوئی چلا گیا اور اگر وہ اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ محشر بپا ہونے سے پہلے پہلے قبر میں ہی اس کے گناہ جو ہیں وہ دھو دیا جائے، صاف کر دیا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ ایک شخص نیکیوں کا پہاڑ دے کر سوال کرے گا کہ میں نے تو نہیں کی، کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ میں اس میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، آج جو کنفیوژن ہے لوگوں کے درمیان کہ جی قرآن تو کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ خود عمل کرے گا، تو کسی کے عمل کا ثواب کسی دوسرے کو کیسے پہنچے گا؟ یہاں تین بالکل اختصار کے ساتھ تین جواب عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ حضرات قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کریں اور اس آیت کی تفسیر کو دیکھیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے قرآن مجید کی اس آیت سے ایصال ثواب کی نفی مراد اس لیے نہیں لی جا سکتی کہ کثرت سے حدیث ہے جن کے اندر ایصال ثواب کی ترغیب دی گئی، مثلا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، عمرہ کرنے کا حکم دیا گیا، نفلی عبادات کا حکم دیا گیا، تو اس لیے ایصال ثواب کی نفی مراد نہیں ہے۔ دوسری بات دیکھیے یہاں جو بات ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا زیادہ حق رکھتا ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے کے عمل کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک مال ایک آدمی کا ہے تو وہ اپنے مال کا زیادہ حقدار ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے مال کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا مال میرا ہے، لیکن وہ مالدار آدمی اپنے مال کا مالک ہو کر اپنا مال کسی کو دے دے تو وہ دوسرا آدمی اس مال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح عمل کا مالک انسان خود ہے، کوئی دوسرا حقدار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عمل کا مالک اگر کسی کو ثواب کر دے اور اپنے عمل کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہے تو وہ پہنچ سکتا ہے۔ تیسری بات اس میں ہم نے یہ سمجھنی ہے اگر کسی کے عمل کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، کسی کی نیکی کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو دعائے خیر کرنے کی ترغیب تو قرآن دلا رہا ہے، صدقہ و خیرات کی ترغیب قرآن دلا رہا ہے، اس کا ثواب کدھر جائے گا؟ نبی علیہ السلام دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ایک قربانی آپ اپنی طرف سے کرتے اور ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ایصال ثواب کی نفی نہیں کی جا رہی۔ جب ہم ان کے مقاصد کو دیکھتے ہیں تو پہلا مقاصد ہے عذاب قبر سے تخفیف، اگر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد ہے درجات کی بلندی۔ تیسرا مقصد اگر اولاد والدین کو ایصال ثواب کر رہی ہے تو یہ حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے، ایک بیٹا اپنی زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی، نادم ہوا، ایصال ثواب کیا تو رب نافرمانوں سے نام نکال کر فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اور چوتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایصال ثواب کرنے والا خود بھی اجر کا مستحق بن رہا ہے اور خود بھی ثواب کا مستحق بن رہا ہے۔ ایک جملے میں ذرا یہ بات بھی فرمائیے، بڑا رچاؤ سے آپ کی ساری باتیں بہت وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی سے پیار ہو گیا یا محبت ہو گئی یا کسی کی عقیدت میں گرفتار ہو گیا تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی بھر کی ساری نیکیاں آپ کو دی تھی، ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ جی وہ اس سے مراد ثواب ہے۔ اچھا دیکھیے وہی بات عرض کر دی لیس للانسان الا ما سعی، وہ اپنے عمل کا خود مالک ہے، کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن وہ ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام یہ بڑا لطیف موضوع اس اعتبار سے ہے، بہت سے لوگ سخت دل ہو جایا کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے پاس کھڑے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں آگزاری کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر جو ہے میت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے رشتے میں ہو، ناطے میں ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو یا کسی بھی رشتے میں ہو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی ہاتھ نیچے کر کے کھڑے رہتے ہیں، بالکل سست کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ بھی بلند نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دعا کریں گے تو پتہ نہیں ان کے وجود سے کچھ نکل کے چلا جائے گا۔ انتہائی کیٹیگوریکل حدیث پاک میں آپ کو بتلاؤں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دفن میت سے فارغ ہوتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یہ سرکار علیہ السلام کا عمل، اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سے ابھی سوال کیا جا رہا ہوگا، من ربوں کا، ما دینوں کا،
من نبیوں کا. 3 سوال ہوتے ہیں نا, لہٰذا ان کے لیے دعا کیا کیجیے, درود پاک. یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ایک تو ظاہر بدنی عبادت ہم کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بات ہوئی, لیکن آگے جا کے بلکہ اس میں اور مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ بدنی عبادات کے ذریعے سے ہم کیسے ثواب پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کیسے ہو سکتا ہے اور ظاہر اس سے کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں, یہ ذرا بتائیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی. جو مالی عبادات کا ثواب پہنچانا مرحومین کو, یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے ہاں اس مسئلے پر اجماع ہے. 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر اجماع ہے. ٹھیک, ایک ہے دعا, اوکے, کہ جو مرحومین کے لیے دعا استغفار کی جاتی ہے وہ ہر حال میں اس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے, اور یہ احادیث کے ذریعے سے اس کی تلقین کی گئی ہے. اس پر بھی تقریباً امت میں اجماع ہے. بالکل ٹھیک. اور جو مالی عبادات ہیں جسے صدقہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ مرحومین کے لیے کرنا اس پر بھی اجماع ہے. ہاں اگر کسی گوشے میں پہنچ کر اختلاف ہے تو وہ بدنی عبادات کے اندر ہے, اوکے, جیسے نفل پڑھنا ہے, دیگر عبادات ہیں. اوکے. لیکن انہی میں بھی پھر ایک ہے کہ ہمیں حج کے بارے میں حدیث سے واضح طور پر ملتا ہے ثبوت. لہذا اس سے علماء کرام جنہوں نے اس استدلال کو آگے بڑھایا, انہوں نے کہا کہ اگر کسی ایک بدنی عبادت کے بارے میں بھی ثابت ہے تو لہذا دیگر عبادات پر اس کا اطلاق ہوگا. اوکے, تو یہ اختلاف کا گوشہ تو پھر بھی ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ امت میں موجود ہے, آراء کا اختلاف ہے, اقوال مختلف ہیں. لیکن یہ جو مالی عبادت ہے اور دعا استغفار, اس کے اوپر تو یہ بالاجماع ہے, اس پر اتفاق ہے سب کا. اور یہ احادیث مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے. مثلا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور میں موجود نہیں تھا موقع پر, اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر یوں اچانک اس طرح ان پر دائی اجل نے آ کر پیغام نہ پہنچایا ہوتا تو وہ ضرور مجھے کچھ وصیت کرتی, اور میں بھی موجود ہوتا تو مجھے وصیت کرتی صدقہ کرنے کے لیے. تو اب اگر میں کچھ ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. لہٰذا اس شخص نے جا کے صحابی نے صدقہ کیا. یہ جو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے سے اور آقا علیہ السلام کا فرمان اور صحابی کا عمل, یہ ساری چیز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ مالی عبادت کرنے کے بعد اس کا اجر اور ثواب اپنے مرحومین کو, اعزا و اقارب کو پہنچانا, یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے, مستحب ہے, اور یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے. اسی طرح معروف واقعہ مالی عبادات کا صدقہ کرنا مرحومین کو, وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مشہور روایت ہے, اور ابھی ذکر بھی ہوا اس کا اشارتاً, کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں, تو آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. تو آقا علیہ السلام نے نہ صرف مالی صدقہ کرنے کی اجازت دی بلکہ سجیسٹ کیا کہ کیا کرو. انہوں نے پوچھا کیا کروں, فرمایا کنواں کھدوا دو, کیونکہ اس کی وہاں پر آپ سینیریو کے اعتبار سے دیکھیں تو پانی کی ضرورت ہے. تو مخلوق خدا کو جس شے کی قلت کا سامنا ہے اس کا اہتمام کرنا, یعنی اس کو ہم جنرلائز کریں گے تو یہ بات یوں ہو جائے گی کہ جس چیز کی قلت ہے اس کو خلق خدا کے لیے دستیاب کرنا اور پھر اس کو ان کے لیے نفع بخش بنا دینا, عام کر دینا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کنویں کا نام ہو گیا بئر ام سعد, ام سعد کا کنواں. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ اس طرح کی روایات اور حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہیں تو مالی صدقہ کرنا یہ تو اجماع کے ساتھ امت میں مسلم ہے. اچھا, مالی صدقہ جب اجماع کے ساتھ یہ امت میں موجود ہے تو اس سے یہ بات بھی اجماع کے طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ثواب تو ہر حال میں پہنچتا ہے. اب رہا یہ کہ کس عمل کا اور کس عمل کا نہیں, کس طریقے پر اور کس طریقے پر نہیں. اس کا جو معاشرتی پہلو ہے جس کا میں تھوڑی دیر قبل اشارہ کر رہا تھا, وہ اس کے ساتھ ہاں اگر کوئی خرابیاں کوئی قباحتیں جڑ گئی ہیں ہمارے اپنے عمل کے طور پر, اس کی اصلاح ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو در آئیں کوئی خرابیاں یا جڑ گئیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خرابیاں قباحتیں منسلک ہو گئیں, اس کی وجہ سے آپ اس شے کی حقیقت کو ہی نہ مانیں اور اس کی نفی کر دیں, تو یہ دین کے اندر یہ انتہا پسندی والی بات ہو جائے گی. مثال کے طور پر بچوں کی قرآن خوانی کی بات یہاں چل رہی ہے, اگر کوئی بچوں کو بلاتا ہے اور ان کی عزت اور احترام میں فرق نہیں پڑتا, ان کی تکریم میں فرق نہیں پڑتا, تحقیراً نہیں بلاتا, اکراماً بلاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر ان کو کوئی پیش بھی کر دے, اچھا, اور وہ بھی کر دے, کرنا چاہیے. لیکن اگر آنے والے اس لالچ میں آتے ہیں کہ پیسوں کے لیے جا رہے ہیں, وہ آنا بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اکرام کے ساتھ بلایا اور اس نیت سے بلایا کہ بچے ہیں ان کے گناہ نہیں ہیں یا گناہ کم ہیں, وہ دعا کریں گے تو میرے والد والدہ یا اعزا و اقارب کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا, یہ حسن ظن رکھنا یہ جائز ہے, یہ درست ہے, یہ مستحسن ہے. تو اسی طرح یہ تقاضے ہوتے ہیں بلانے والے کے لیے بھی اور آنے والے کے لیے بھی, آنے والا بھی ان تقاضوں کو پورا کرے اور بلانے والے بھی ان تقاضوں کو پورا کریں. تو قرآن خوانی بلا کے کروانا بھی جائز عمل ہے, خود کرنا اس سے یقیناً بہتر عمل ہے, خود بھی کی جائے. لیکن جب آپ کثرت کی طرف جائے, اچھا اسی طرح مالی جو چیزیں ہیں اگر اس میں مال خرچ کرنے میں جہاں ریاکاری آ جائے گی تو اس کا اجر و ثواب ظاہر ہو جائے گا. تو اور اسی طرح اگر وہ رزق حلال نہیں تھا, اس کا اہتمام بھی ضروری ہے, تو رزق حلال سے کریں, ریاکاری سے بچیں اور خرچ وہاں کریں جہاں یہ نہیں کہ یہاں ممتھا ہے, واقفیت ہے, ملنا جلنا ہے, وہاں کریں جہاں ضرورت ہے اور رضا الہی کے لیے کریں. تو قباحتیں دور کر لیں, تو مالی صدقہ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور بدنی عبادات بھی باعث. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے کہ مسجد کا سارا خیال کرتے ہیں اور بار بار اناؤنسمنٹ ہوتی رہے کہ مدرسے کا بھی سارا خیال, اناؤنسمنٹ ہوتی رہے اور ادھر سے تقاضا بھی ہو, اناؤنسمنٹ کرنی ہے, آپ نے بتانا اناؤنسمنٹ کرنی ہے. بات یہ ہے کہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات عرض کروں, ہمارے یہاں جس وقت مساجد کا حال ہوا ہے, آپ دیکھیے مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ سننے کو مل رہی ہوتی ہے اور امام صاحب جو ہے بہت ہی لجاجت کے ساتھ جو ہے مطلب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں اور تعاون کریں. مطلب ہم
اتنی جو ہے وہ اپنا ڈونیشنز کر رہے ہوتے ہیں چیریٹی کے نام پہ اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کاموں کو فوکس کریں جہاں مساجد کی بات ہے, جہاں مدارس کی بات ہے, جہاں انسٹیٹیوشنز کی بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو ہم مستقل بنیادوں پہ مطلب ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا اب آئیے بدنی عبادات کی بات کرتے ہیں, اور یہ اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مال تو لوگ دے کے عموماً جان چھڑا لیتے ہیں نا, لیکن بدنی عبادت میں انسان کو خود انوالو ہونا پڑتا ہے, مطلب چاہے وہ نوافل ادا کرنے ہیں, چاہے وہ عمرے کی صورت ہے, حج کی صورت ہے, بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے ذریعے کیسے ایصال ثواب ہو سکتے ہیں, تو یہ بتائیے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ ایک تو جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ, کیا ہمیں بھی اس کے فوائد اسی انداز سے حاصل ہوتے ہیں, ذرا بھی بتائیے. جی, بدنی عبادات کے اندر جتنی بھی ہم عبادات دیکھتے ہیں, چاہے وہ مالی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو, اگرچہ ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے بنیادی عبادت جو ہے وہ بدنی عبادت ہی قرار پاتی ہے, کہ زبان بھی جسم کا ایک حصہ ہے اور جو مال خرچ کر رہا ہے وہ بھی اپنے جسم کے ساتھ محنت کر کے ہی حاصل کیا ہوا ہے. لہٰذا اگر وہ اوپر والی دونوں چیزیں جائز ہیں تو پھر بدن والی چیز جو بنیاد ہے اس کی وہ بدرجہ عطم جائز ہوئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ دین آپ کی جناب سے جاری ہوا ہے اور اس کے بعد آگے امت تک پہنچا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اہل بیت اطہار انہوں نے یہ پہنچایا ہے, انہوں نے ان چیزوں کو کس انداز میں ہمارے سامنے پیش فرمایا. ہمیں بدنی عبادت کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے. ابھی ایک تو بہت اہم جز جو ہے بدنی عبادت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کا کر چکے ہیں, وہ بھی بنیادی طور پر اسی کا حصہ ہے. لیکن جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابھی حضرت نے پڑھی ہے, اس کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ جس طرح کا ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور خصوصاً جو صدقہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں سے اغنیا بھی کچھ نہ کچھ منفعت حاصل کرتے ہیں, وہ جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا, تو کیونکہ لوگوں کی ایک فکر ہے نا کہ جو صدقہ کر دیا گیا وہ اغنیا نہ لیں, فقراء لیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا بڑا شرح و بس کے ساتھ جواب عطا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا گیا تھا جسے سقایا آل سعد کہتے ہیں, اس کنویں میں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی پانی پیتے رہے, حضرت عمر فاروق بھی پانی پیتے رہے. سبحان اللہ. اب وہ کنواں مدینہ منورہ کے اندر نہیں تھا, وہ مدینہ منورہ سے باہر تھا اور کم از کم 3-4 میل دور تھا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ شیخین وہاں جا کر اسے پانی پی رہے ہیں, جسمانی مشقت بھی ہے اور ان کی اس مالی محنت کے ساتھ فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ مالی اور جسمانی یہ تمام چیزیں میت کے لیے ثواب پہنچائی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب بدنی عبادات میں سے آپ نفل ادا کریں مرحوم کی نیت کر کے, یہ بھی بالکل ثواب پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, مرحوم کی نیت کر کے آپ روزہ رکھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے عرض کی, حضور میری ماں فوت ہو گئی اور اس میری والدہ نے کچھ روزے رکھنے کی وصیت کی تھی, کیا میں رکھوں کہ نہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور روزے رکھو. سبحان اللہ. یہ بدنی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک جو متفق علیہ مسئلہ ہے, یا میں وہ کرنے لگا ہوں جو بدنی عبادت میں سے نماز ہے, تو نماز کے اندر یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اپنے وصال کے وقت اس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں, تو وہ نمازیں اگر وہ وصیت کر گیا تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے پڑھیں, اگر نہیں کی گئی تو پھر وہ اس کے ورثاء جو ہیں وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں. اچھا, اب اگر مرحوم کے لیے نماز جیسی بدنی عبادت کو تخفیفاً اس مرحوم سے کروایا جا سکتا ہے دور, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے. اسی طرح تمام وہ کہا کہ درمیان یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے جس کو حج بدل کہا جاتا ہے. حج بدل ہوتا ہی ہے کہ ایک شخص کر نہیں سکتا اور دوسرا کرتا ہے, یہ اس کو پیمنٹ کرتا ہے, وہ جسمانی مشقت کرتا ہے اور وہ جا کے حج کرتا ہے, اس کی اپنی طرف سے بھی ادا ہوتا ہے اور اس مرحوم کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح اسی چیز کو اگر ہم اس بات کی طرف لے کر جائیں جو سننے ابی داؤد کا آپ نے حوالہ دیا, تو اسی میں سے میں بھی ایک پیش کر دیتا ہوں کہ حشام جو ہیں انہوں نے اس چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے, انہوں نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی, 50 ہم نے کر دیے, 50 آپ کے ذمہ آزاد کرو. انہوں نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں, آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں, آپ جو ہمیں ارشاد فرمائیں گے اس کے مطابق ہم کر لیں گے. جب حضور کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ سن لو, لو کان مسلمن, چونکہ تمہارا والد مسلمان نہیں تھا, لو کان مسلمن فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغه ذلك, اگر وہ مرنے والا مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے, تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے نفلی حج کرتے, تو یہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی تو یہاں حضور علیہ السلام نے جو حج کی بات کہی ہے مدینہ والوں سے کہی, اس کا مطلب مشقت اٹھا کر تم مکہ میں جاؤ اور حج بدل یا حج نفلی کر کے آؤ, تو یہ اگر مرحوم ہے تو اس کے لیے یہ فائنلی اب جو اہم ترین بات ہے, اگر اب اس بات کو ظاہر سننے والوں نے الحمدللہ سمجھ لیا ہوگا کہ قرآن خوانی بھی کرنی چاہیے اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے, لیکن آخر میں ایک سوال ایسا ہے کہ جو اس پوری گفتگو کا جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ اپنا مرکز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرتے وقت یا قرآن خوانی کرتے وقت ہمیں کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے, یہ بڑی اہم ترین بات ہے, یہ بتائیے. اسلام دین اعتدال ہے, میانہ روی کی توازن کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک, اور اس امت کو امت وسط کہا گیا کہ یہ افراط و تفریط سے دور رہ کر اعتدال کے اور توازن کے راستے پر چلتے ہیں. کسی بھی چیز میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب اس چیز میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے, یعنی بعض ناجائز معاملات کو اس معاملے کا حصہ بنا دیا جائے, جب بعض جائز معاملات کو بدعت کا فتویٰ لگا کر اس کو منع کیا جائے تو وہ افراط و تفریط کا شکار ہو کر وہ چیز جو ہے وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم ایصال ثواب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایصال ثواب جس کو کرنا ہے اس کا مومن ہونا شرط ہے. غیر مسلم کو یا ایسا شخص جو مومن نہیں ہے اس کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اس میں ایک بات جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اور میں اس میں ذرا سا چاہتا ہوں کہ آپ اور تھوڑا سا کھل کے گفتگو کریں. ہمارے یہاں جو ہے وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ غیر مسلم کو ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا,
اور ظاہر مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, اور اس میں یہ بات بھی ضرور آپ ساتھ ساتھ کیجیے گا, کہ جو غیر مسلم لیٹ سپوز اگر کوئی چیریٹی کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ ان کو جو ہے وہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. ذرا اس میں بھی کامنٹ کیجیے. میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کے ثواب کے لیے ایمان کے ذریعے کھاتا کھلوانا ضروری ہے. ایمان کے ذریعے کھاتا کھلوایا نہیں تو دوسرا آدمی اپنی نیکیاں ٹرانسفر کہاں کرے گا؟ باقی کھاتے کیسے وہ خیر کہاں ٹرانسفر کرے گا؟ تو ایمان شرط ہے. لہذا بالخصوص میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ اگر پڑوسی ملک میں کوئی گلوکار مر جائے تو اس کو بھی سال ثواب کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. بتائیے. بات سمجھنے والی ہے کہ ایمان ضروری ہے, مومن ہونا ضروری ہے, اس کو سال ثواب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سال ثواب کی تقریبات ہیں ان کو رسم یا رواج سمجھ کرنا جائز ہے. رکھ رکھاؤ کی محفل نہ سمجھے کہ چونکہ یہ میرے یہاں آتا ہے تو لہذا میں بھی چلا جاتا ہوں. اس میں دو بنیادی مقصد لے کر جائیں, ایک سال ثواب مغفرت کی دعا, اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد اپنی موت کی یاد. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو, یہ لذتوں کو مٹا دیتی ہے. تو ہم یہ تصور کر کے جائیں کہ جو وقت آج ہمارے اس بھائی بہن پر آیا جس کے لیے یہ سال ثواب کی تقریب ہے, یہ وقت مجھ پہ بھی آئے گا. میں نے اپنی آخرت کی کیا تیاری کی ہے. اس کے ساتھ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ سال ثواب ورثہ اپنے مال سے کریں گے. جتنی حدیث دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام ورثہ کو حکم دے رہے ہیں کنواں کھدواؤ, عمرہ کرو, جو دیگر اعمال کی طرف, تو ورثہ اپنے مال سے کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ حلال مال سے کریں. حرام مال سے صدقہ خیرات کرنا یہ سال ثواب کرنا اسی طرح ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پلیدی سے دھونا شروع کر دے یا ناپاک پانی سے دھونا شروع کر دے. تو یہ بھی شرط ہے کہ جو صدقہ خیرات ہے سال ثواب ہے وہ حلال مال سے اور ورثہ اپنے مال سے کرے. اس میں چوتھی بنیادی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ دن متعین کرنا یہ فرض واجب نہیں. کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اس دن سال ثواب نہیں کروں گا تو ہوگا ہی نہیں, یا میں گناہگار ہوں گا. ایسی شریعت مطہرہ میں کوئی بات نہیں. لیکن ایک بندہ اپنے آباد کی آسانی کے لیے تاریخ طے کرتا ہے کہ اس تاریخ کو اجتماع ہوگا, محفل ہوگی, سال ثواب, تو وہ جائز ہے. اسی طرح ہمارے ہاں تیجا ہے, کل ہے, 10واں ہے, 7واں ہے, اور اس کے ساتھ برسی ہے, عرس ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کی اصل موجود ہے. لہٰذا اس بنیاد پر اگر دن طے کر کے متعین کر کے کرے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں. اسی طرح ہم نے ابھی یہ بات سنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنواں کھدوانے کا حکم دیا, کیوں کہ ضرورت تھی وہاں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کھانے کے علاوہ معاشرے کے اندر اور کیا ضروریات ہیں جائے سال ثواب کی صورت میں. مثلا محلے کے اندر ایک یتیم بچی ہے, اس کی نکاح کا مسئلہ ہے, شادی رخصتی نہیں ہو رہی, تو وہاں آپ اس کا جہیز کا سامان خرید دیں. سال ثواب کی بڑی صورت ہے. یتیم بچے کی کفالت آپ کریں. غریب آدمی ہے, وہ 2 وقت کا مجبور ہے, اس کے کھانے کا انتظام کرے, راشن مانا بھجوا دے. کسی کی تعلیم سے دنیا ہے, وہاں طلباء موجود ہے, مسجد ہے. تو یہ ساری سال ثواب کی صورتیں ہیں, تو ہمیں ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. بہت ساری اور صورتیں بھی سال ثواب کی. یعنی کوئی بھی نیکی کا ایسا عمل جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل ہے, تو آپ اس کو کر گزریے اور اس کا ثواب جو ہے اس نیت کے ساتھ رکھیں گے. اس میں فلاحی پہلو بھی ہو تو وہ اور لطف دوبالا ہوگا اس کا. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں ایک آدمی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر کے لوگ مجھے باتیں کریں گے, جب میں نہیں کروں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا. تو شریعت مطہرہ نے اس پر لازم نہیں کیا, وہ نفل پڑھ کر بھی روزہ رکھ کر سال ثواب. اور آخری بات کہ جب ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا کو محدود نہیں کرنا چاہیے, جمیع مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. ایک عربی نے دعا مانگی, یا اللہ مجھ پر رحمت فرما, اور نبی علیہ السلام پر رحمت فرما, اور کسی پر نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا, وہ بڑی وسیع رحمت ہے. تو جب ہم مغفرت کریں, سال ثواب کریں, تو جمیع مومنین مومنات اس میں شریک کر لیں. بہت شکریہ آپ تینوں.